اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ویورز، سب سے پہلے میں آپ کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے لیے یہ سال جو ہے وہ مبارک ثابت ہو۔ اور اسی حوالے سے گزشتہ رات جو طوفان بدتمیزی رہا اور جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور قابل یہ شرمناک ہے، اور انتہائی جو ہے افسوسناک ہے کہ ہوائی فائرنگ اور جو ہے وہ شراب و شباب کی محفلیں اور نیو ایئر پارٹیز اور مجھے بہت ساری ایسی اطلاعات تھی میرے پاس، لیکن کچھ چیزوں کو بس اس کے اوپر بندہ افسوس کر سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ تو یہ بھی ایک انتہائی، اور اس میں جو پولیس کا اور انتظامیہ کہیں پر نظر نہیں آئی لاہور میں، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ خاص طور پہ یہ پولیس اور انتظامیہ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، اور اس میں بری طرح ناکام لاہور کی جو پولیس اور انتظامیہ ہے وہ انتہائی بری طرح اس میں ناکام رہے ہیں، اس کے اوپر قانون کے اوپر عمل درآمد کروانے میں، کیونکہ یہ جو بھی ایریل فائرنگ، ہوائی فائرنگ جو ہے یہ غیر قانونی ہے، اور اسی طرح غیر قانونی اسلحہ رکھنا وہ بھی ایک بہت سنگین جرم ہے، مگر یہ سب کچھ الا ماشاء اللہ ہمارے ہاں یہ پولیس کی مدد سے ہوتا ہے، اور ہر علاقے تھانے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو یہ بہرحال ایک لمبا ٹاپک ہے، یہ سب جانتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر سے کبھی صحیح اب آتے ہیں ذرا اصل موضوع کی طرف۔ تو لاہور کے ایک پیر صاحب، تو 2002 کی بات ہے، تو میں اس وقت مذہبی جماعتوں کو اور سیاسی جماعتوں کو کور کیا کرتا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ 2002 میں وہ پیر صاحب میرے پاس ایک تصویر لے کر آئے، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی میں جو ہے وہ یاسر عرفات جو ہیں ان سے ملاقات کر کے آیا ہوں یروشلم میں، اور یہ اس کی تصویر ہے، اور یہ وہ سارا انہوں نے وہ مجھے دیا۔ اب اس میں پرابلم یہ تھا کہ وہ اس وقت فوٹو شاپ جو تھا وہ پاکستان میں اتنا زیادہ کوئی عام چیز نہیں تھی، وہ بہت کم جو دستیاب تھی وہ چیز، وہ سہولت۔ تو وہ میں نے ایک دوست کو دکھایا، ہمارے ایک ہوتے تھے ہمارے پاس ایک آرٹ سیکشن میں، تو میں نے ان کو دکھایا، تو انہوں نے جب فوٹو کو اسکین کر کے اس کو چیک کیا جب تو انہوں نے کہا جی یہ تو فوٹو شاپ ہے یہ تصویر تو۔ اور اس میں پھر ایک اور جو بہت واضح نمایاں ایک چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو ان کے سفید جوتے تھے وہ آدھے فرش میں دھسے ہوئے تھے، تو یعنی کہ نیچے وہ برش جو لگایا جس نے بھی، وہ بہت بری فوٹو شاپ جو ہے وہ بہت، یعنی کہ آج کے حوالے سے دیکھا جائے تو بچہ بھی وہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کی فوٹو شاپ جو ہے وہ نہیں کرے گا تصویر کو، تو وہ بھی انتہائی اس سے زیادہ بہت زیادہ بہتر کرے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ پچھلے دنوں ایک بڑے نیوز چینل نے ان کے حوالے سے دو چیزیں چلائیں۔ ایک تو ان کا ایک انٹرویو چلایا جس میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا، دوسرا ان کے ساتھ یہ کہا گیا جی کہ وہ سابق جو نواز شریف گورنمنٹ تھی اس میں وہ وزیر رہے ہیں۔ تو میرا ان کے ساتھ، میں انہیں 22 سالوں سے جانتا ہوں، وہ وزیر تو کیا کبھی کونسلر بھی نہیں رہے۔ یہ سارے جتنے بھی دوست، پرانے دوست بیٹ رپورٹر ہیں لاہور کے، وہ جانتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں، وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو وہ پیر صاحب جو ہیں وہ کبھی وزیر تو نہیں، وزیر تو بہت دور ہے، کونسلر بھی کبھی نہیں رہے، اور وہ بس ان کا ایک جو حلقہ ہے مریدین کا، وہ اس تک ہی وہ وزیر بھی ہیں اور وزیر اعظم بھی ہیں اور صدر بھی ہے، سب کچھ وہ اسی حلقے کے ہیں، اور اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ان کا
سفر جو ہے، سیاسی سفر جو ہے وہ مذہبی جماعتوں میں، وہ مختلف مذہبی جماعتوں کے ساتھ رہا، JUI-FA میں، JUI-SEEN میں، پھر انہوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا اپنے نام سے JUI-CAF، اور یہی معاملہ چلتا رہا. تو اس کے بعد پھر وہ گھومتے گھماتے وہ دوبارہ پھر خبروں میں ہیں آج کل. تو ایک تو یہ دعویٰ جو تھا وہ اسی وقت پکڑا گیا تھا کہ وہ دعویٰ بے بنیاد تھا، کہ ان کا یروشلم جانے کا جو تھا وہ بالکل، میں بڑے وثوق سے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ دعویٰ بالکل بے بنیاد تھا. ان کے حوالے سے ایک اور مجھے یہ بات ایک دوست نے یہ پچھلے دنوں لاہور پریس کلب کے الیکشن تھے، تو ہم وہاں پہ کھڑے بات کر رہے تھے، تو مجھے ایک پرانے ایک رپورٹر دوست مل گئے، تو انہوں نے مجھے ایک اور بات یاد کرا دی ان کے حوالے سے. اور مجھے یاد آیا کہ مجھے ایک دن ان کی کال آئی اور مجھے انہوں نے کہا جی کہ میرا ایک بندہ جو ہے آپ کے پاس تصویر لے کے آ رہا ہے، میں اس وقت مدینہ منورہ میں ہوں، اور میں جو ہے وہ مفتی اعظم جو ہے سعودی عرب کے، میں ان سے ایک بڑی ضروری بہت جو ہے وہ خاص میٹنگ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور پریزیڈنٹ نے مجھے کوئی اسائنمنٹ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ دی ہے، اور اس حوالے سے میں گفتگو کرنے ان سے ذرا بات چیت کرنے آیا ہوں، تو وہ تصویر ذرا مہربانی کر دیجیے گا. اچھا، وہ تصویر بھی فوٹو شاپ تھی. اس میں بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ ایک FX لاہور نمبر کی کھڑی تھی، FX کار لاہور نمبر کی کھڑی تھی. تو وہ تصویر بھی بہت سارے دوستوں کو یاد ہوگی. تو بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے تواتر کے ساتھ جو جھوٹ بولتا ہے، اس کے اوپر، اس کے بیان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور ان کا انٹرویو کرنا ہو تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو میں انہیں لا کے بٹھا کے اور ان سے جو ہے وہ دعویٰ سنسنی پھیلانے کے لیے وہ میں بھی دعویٰ کر سکتا ہوں، میں بھی ان کو لا کے یہاں پر میں اپنے جو اپنا بٹھا کے ان کا ایک انٹرویو کر کے ڈال سکتا ہوں کہ جی ہاں جی یہ سارا کچھ، وہ ساری تصویریں وغیرہ یہ وہ سب کچھ دے کے. گزارش یہ ہے کہ مقصد اگر صرف جو ہے وہ TRP ہے چینلز کے لیے اور YouTube چینلز کے لیے جو ہے وہ ویورز اور اپنا زیادہ سے زیادہ ویورز کھینچنا ہے، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں اس کام کے لیے تو یہ بالکل ہرگز نہیں کر سکتا. اور بالکل جو ٹروتھ ہے، جو سچ ہے، وہ ہی آنا چاہیے سامنے. اور اس حوالے سے ایک آرٹیکل بھی میری نظر سے گزرا، اور بدقسمتی سے وہ آرٹیکل کے جو رائٹر ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ وہ ڈاکٹر، وہ مجھے پتہ چلا PhD ڈاکٹر ہیں. تو وہ PhD ڈاکٹر صاحب جو ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اسی نیوز چینل کی خبر کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں سابق وزیر بھی لکھ دیا، وفاقی وزیر، اور اس کے علاوہ وہ ساری کی ساری وہی خبر انہوں نے اپنے جو ہے وہ ان کے کالم کے اندر وہ اس نیوز چینل کی اسپیسیفک نیوز چینل جس کی میں نے بات کی ہے، اس کی ساری خبر اٹھا کے انہوں نے وہ اپنے اس کے اوپر آرٹیکل لکھ دیا، ایک پورا کالم لکھ دیا. گزارش یہ ہے کہ تھوڑی سی تحقیق جو ہے ہمارے ہاں، یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں تحقیق جو ہے وہ بالکل ناپید ہوتی جا رہی ہے. ہمارے ہاں تحقیق جو ہے، پڑھے لکھے لوگ، میں یہ جیسے میں نے ابھی یہ ڈاکٹر صاحب کی بات کی ہے، تو میں حیران ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ یہ اتنا گوارا نہیں کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں تحقیق کر لیں کہ جو وہ بات کر رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے، کیا وہ سچ ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، اس میں کتنا جھوٹ ہے، کتنا فسانہ ہے. یہ اس کو جو ہے وہ چیک کر لینا چاہیے کوئی بھی بات کہنے سے پہلے. آپ کا ایک اور کچھ نہیں، تو آپ کا ایک اپنا ایک ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایک اپنی ورتھ ہوتی ہے، آپ کے لوگ اعتبار کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کم از کم اپنی اس ورتھ کے لیے ہی جو ہے وہ کم از کم اس کو کاؤنٹر چیک جو ہے وہ ہو جانا چاہیے، کر لینا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ہے وہ جرنلزم جو ہے، ایک تو وہ نہیں رہا. جرنلزم جو ہے وہ بالکل، وہ تو اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا. مجھے یہ کچھ دن پہلے ایک بچہ جو ہے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ مجھے اس نے کال مجھے آئی، میں تو آج تک ملا نہیں ہوں، لیکن مجھے انہوں نے کسی واٹس ایپ گروپ سے میرا نمبر لیا، تو مجھے انہوں نے کال کی کہ جی میں آپ سے جو ہے یہ ایک مسئلے کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں UK سے فلاں کر رہا ہوں، اور یہ کر رہا ہوں، فلاں کورس کر رہا ہوں، بلا بلا بلا. تو دیکھیں جی اب جو ہے وہ ای پیپر پہ آ گیا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں. میں نے کہا یار بات سنو، بات یہ ہے کہ جب
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا آیا تو ہمارے 90% دوست جو ہیں وہ پرنٹ میڈیا کو چھوڑ کے الیکٹرانک میڈیا میں چلے گئے. میرے آج بھی وہ دوست اللہ تعالیٰ انہیں خوش اب رکھے, آباد رکھے. میرے 2-3 دوست ایسے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر اپوائنٹمنٹ لیٹر بنوا کر, وہ آج بڑے چینلز ہیں, تو وہ ان کے اپوائنٹمنٹ لیٹرز بنوا کر میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی بس اب جو گروپ میں ہیں, جو دوستوں کے گروپ میں تم رہ گئے ہو پرنٹ میڈیا میں اور باقی سارے چلے گئے, تو تم بھی آ جاؤ. تو میں نے اس وقت ان سے معذرت کر لی. میں نے کہا یار بات سنو, میں جو ہے نا میرا مزاج نہیں ہے. تو وہ ایک فیصلہ جو تھا وہ درست ثابت ہوا. وہ بالکل وقتی طور پر پیسے لوگوں نے کمائے, لیکن اس میں سیٹھ نے جو ہے وہ ایک چیز ثابت کر ہو گئی کہ آج برے حالات ہیں, وہ الیکٹرانک میڈیا کے پرنٹ میڈیا سے بھی زیادہ برے حالات ہیں. اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آگے فلاں میڈیم, وہ جو مرضی میڈیم آ جائے, لیکن بیسک میڈیم جو ہیں وہ رہیں گے. ریڈیو ہے, بیسک میڈیم ہے, اور اسی طرح اخبار ہے, بیسک میڈیم ہے. وہ میڈیم رہیں گے, یہ میڈیم کہیں نہیں جائیں گے. ان میڈیمز کی جو ہے وہ رہے گی ضرورت اور یہ قائم رہیں گے. باقی رہا معاملہ ڈیجیٹل میڈیا کا, تو ڈیجیٹل میڈیا تو صرف ایک کمانڈ کی ایک اس کے اوپر کھڑا ہے نا, کہ جیسے پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ جی وہ پورے کے پورے جو ہے وہ کئی منسٹریز کے, یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جیسی جو حکومت ہے اس کی کئی منسٹریز کا جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ ہیک ہو گیا. وہ پورے کا پورا ڈیٹا اٹھا کے لے گئے. گزارش یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ ایک کلک پہ کھڑا ہے, اور وہ ایک کلک جو ہے وہ کوئی بھی کہیں سے بھی جو ہے وہ اس کو وہ ختم کر سکتا ہے. تو یہ تو کوئی پائیدار نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ وقتی طور پہ یہ چلے گا, اور انسان نے اس میں کوئی پہلی بار یہ نہیں ہے کوئی ترقی کے اس قدر اوپر اتنا گیا ہے کہ وہ اس نے آج وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس نے انتہائیں پار کر لی ہیں اور وہ بہت زیادہ انتہاؤں سے آگے نکل گیا ہے. تو وہ ذرا پیچھے ذرا مصر کی تاریخ جو ہے اور جو ایتھیوپیا کی جو سویلائزیشن ہے, اور اس کے بعد عاد اور سمود کی سویلائزیشن جو ہے, اور انڈو پاک میں جو ہے موہنجو داڑو اور ہڑپا کی سویلائزیشنز جو ہیں, وہ ذرا ان کو دیکھ لیں. وہ انبلیویبل, وہ بہت زیادہ ٹیکسلک سویلائزیشن دیکھ لیں کہ وہ ہم سے بہت زیادہ یوں لگتا ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ آگے تھے. تو اینی وے یہ ایک, اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اس آسمان کے نیچے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو نہیں ہے, جو پہلے نہیں ہو چکی. تو یہ قرآن اگر کہہ رہا ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے, اور بطور مسلم, بطور بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ بالکل سچ ہے, اور وہ بالکل جو ہے وہ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے, لیکن وہ الفاظ جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے. وہ بالکل حقیقت ہیں, اور وہ بالکل ویسے کے ویسے اور بالکل برحق ہیں. تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ اسی کے حوالے سے کہ اسرائیل کے تسلیم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ آگے جو ہے بات کافی حد تک جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں, جو میری اطلاعات ہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے ایک جو میں نے ایک ویڈیو کی تھی عرب دوستوں کے حوالے سے, تو اس کے اوپر وہ بھی ایک ہمارے عزیز دوست ہیں اور آج کل حکومتی عہدے پہ ہیں. تو مجھے ان کے فون آیا, مجھے انہوں نے گلہ کیا کہ انہوں نے اس کی تردید انہوں نے کی, اور انہوں نے ایک پروگرام میں بھی اس کی تردید کیٹاگریکلی. لیکن اس سے اگلے دن ہی معید یوسف جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں قومی سلامتی کے, ان کے جو ہے وہ ایک BBC کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا, اور اس انٹرویو میں انہوں نے بہت ساری باتیں جو کہیں. اس انٹرویو میں انہوں نے اس بات کو بھی ایڈمٹ کیا کہ جو تعلقات ہیں, انہوں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہا کہ عرب ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بالکل وہ نارمل نہیں ہیں, وہ نارمیلٹی سے ذرا ہٹ گئے ہوئے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والے وقت میں سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے وہ مزید ہو سکتا ہے وہ ذرا خرابی کی طرف معاملات جائیں.
تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم کے مشیر صاحب جو ہیں وہ نگیٹ کر رہے ہیں اور وہ تردید کر رہے ہیں، اور وہ بیٹھ کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، جو ہے وہ ہمارے جو یہ کچھ معاملات ہیں اور ان میں جو ہے وہ ہم نہیں ہیں، اور یہ وہ فلاں فلاں، اور ہمارے تعلقات ویسے کے ویسے ہیں اور اس طرح فلاں فلاں. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں، جو ان سے زیادہ بااختیار ہیں، وزیر اعظم کے جو قومی سلامتی کے معید یوسف جو ہیں، وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. میری جو آخری میں نے ایک ویڈیو کی تھی وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ تعلقات جو ہوتے ہیں، ایک تو پہلے سب سے تو مسئلہ یہ ہوا کہ ہمیں تقسیم در تقسیم ہم ہوئے، مسلم امہ کا جو تصور تھا وہ تو ختم ہو گیا. اس کے بعد آ گیا نیشنلزم کا تصور. اسی بیس کے اوپر، عرب نیشنلزم کی بیس کے اوپر جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تھی، کیونکہ عرب نیشنلزم کو ابھارا گیا تھا، اور عرب نیشنلزم کو ابھار کر اس کے خلاف سامنے کھڑا کیا گیا تھا اور بغاوت کروائی گئی تھی. اس کے بعد پھر وہ تقسیم ایسی شروع ہوئی کہ وہ اب عربوں کے لیے عرب نیشنلزم پہلے ہے اور باقی سب چیزیں سیکنڈری ہیں، وہ ان کے لیے پرائمری ہے عرب نیشنلزم. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں. اور میں اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ جو پابندی کووڈ کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے جو لگائی گئی، کرونا کا بہانہ بنا کے یو اے ای کی طرف سے، اس پابندی میں جو ٹاپ 10 کنٹریز تھے وہ نہیں تھے. ٹاپ 10 کنٹریز جو ہیں دنیا میں، اور ہم کہیں جا کے کھڑے ہوئے ہیں 30ویں 35ویں نمبر پہ اوپر، اور ہمارا جو ہے وہ انہوں نے، بلکہ اس سے بھی ہم آگے کھڑے ہوئے ہیں کہیں جا کے. تو ہم ان ملکوں میں جہاں پہ بہت معمولی، بالکل بہت تھوڑے سے ایریا، بہت تھوڑا جو ہے وہ افیکٹ کیا اس نے، تو ہمارا نام ڈال دیا انہوں نے. اچھا، وہ ساتھ ذرا اس کو جسٹیفائڈ کرنے کے لیے انہوں نے 2-4 افریقن کنٹریز کے بھی نام ڈال دیے، 1-2 اور نام ڈال دیے. تو لیکن جو 2-3 جو ٹاپ میں کے جو کنٹریز تھے، ان کے 3-4 ان کو نام نہیں ہے اس لسٹ میں شامل نہیں ہے. ان میں امریکہ ہے، ان میں چائنا ہے، ان میں رشیا ہے، ان میں برازیل ہے، ان میں جو ہے وہ اپنا اسپین ہے، ان میں اٹلی ہے، ان میں یورپین سارے ملک ہیں، برطانیہ ہے، ان کے نام شامل نہیں ہیں. ان میں پاکستان کا نام شامل ہے. تو وہ پہلے بھی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پولیٹیکل ہے، یہ کوئی اس کا وبا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اب رہا دوسرا معاملہ، ایک آخری جاتے جاتے، وہ معاملہ ہے ویکسین کا. اس وقت ویکسین کے بارے میں اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ جو بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ایک پرابلم، ایک تو اس میں مختلف فتوے آ رہے ہیں، یہ تو کوئی ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے، لیکن میری تو ایکسپرٹ سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ اس میں جو ہے وہ ہیومن سیلز ہی ہیں، اس میں اور کچھ نہیں ہے. واللہ عالم، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں وہ جو ایک ریومرز پھر رہی ہیں وہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں، یہ خدا بہتر جانتا ہے. لیکن ایک دو ایکسپرٹس کا وہ کہتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ کچھ بھی جانور کا جو ہے کسی بھی اس کا وہ ڈی این اے یا اس کا وہ شامل کیا جا سکے، تو اس میں وہ ہیومن بیسڈ ہی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ اس ویکسین کے حوالے سے جو ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو فنڈنگ کی گئی وہ پبلک منی تھی، جو این جی اوز کے پیسے دیے گئے وہ پبلک منی تھی، جو ڈبلیو ایچ او نے پیسے دیے وہ پبلک منی تھی، جو حکومتوں نے پیسے دیے وہ پبلک منی تھی اس کی ریسرچ کے لیے فارماسیوٹیکل کمپنیز کو. بٹ وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ اس کو کیسے بیچ سکتی ہیں؟ کیا گورنمنٹس کو اس بات کا احساس نہیں تھا، یا گورنمنٹس یہ اتنی اس قابل بھی نہیں ہے اور ان کے اندر یہ بیسک جو ہے وہ بھی سوچ، یہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اتنی بھی سوچنے سمجھنے کی کہ ان سے وہ ان کمپنیز سے وہ یہ ایگریمنٹ کرتے کہ جو ریسرچ ہوگی، جو فارمولہ ہوگا
وہ آپ گورنمنٹ کو شیئر کریں گے اور وہ آپ کی جو ہے وہ انٹلیکچوئل رائٹ یا کاپی رائٹ آپ کا وہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہوگا اور وہ کمپنی کا نہیں ہوگا، وہ ملکیت، وہ فارمولہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ملکیت ہوگا یا وہ فارمولہ WHO کی ملکیت ہوگا، تاکہ وہ فارمولہ جو ہے وہ اسی ایک فارمولہ جو بھی کامیاب فارمولہ ہے، اس فارمولے کو جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پوری دنیا کے اس کو منیمم پرائز کے اوپر، منیمم ریٹس کے اوپر اس کو بنوایا جا سکتا اور اس کو بنوا کر اس کو انسانوں کو تمام پوری دنیا میں لوگوں کو جو ہے وہ مہیا کیا جا سکتا۔ اب اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے جو غریب ملک ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان کے پاس یہ ویکسین پہنچنے میں شاید 3 سال تک کا عرصہ لگے، کیونکہ جو امیر ملک ہیں انہوں نے اس کی ایڈوانس بکنگ اس قدر کر لی ہوئی ہے کہ وہ کمپنیز جو ہیں وہ اس کو وہ فوری پرووائڈ نہیں کر پائیں گی۔ پاکستان جو ہے، پاکستان چائنا سے لے رہا ہے، تو پاکستان نے تو اناؤنس کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مارچ تک پاسبلی جو ہے وہ جو میڈیکل سٹاف ہے وہ ان کے لیے شروع کر دے گا۔ اس کے بعد اگلے جو نیکسٹ جو سٹیپ ہے اس میں عام آدمی کے لیے بھی جو ہے، اور وہ اس میں ایک وزیر اعظم کی معاون ہیں، ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جی پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو یہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ مہیا کی جائے گی۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے، میری کچھ دن پہلے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، تو ان سے میں نے گزارش کی، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جو ہے وہ آیا تھا اسپینش فلو آیا آج سے تقریباً کوئی 150 سال پہلے، اس کے بعد سارس آیا، اس کے بعد ایبولا آیا، یلو فیور آیا، بے شمار اس طرح کے وہ جو ہے وہ اس طرح کے یہ ایک ہی فیملی ہے، مائنڈ اٹ کہ یہ جو آج کرونا ہے، یہ اگر آپ اس کے سارے ریسرچ پیپرز اس کے پڑھیں، وہ اس کا یہ آپ کے جا کے اس کا فیملی لنک ملے گا اسپینش فلو سے، تو اس میں بھی 4-5 کروڑ لوگ مارے گئے تھے۔ وہ گزارش یہ ہے کہ کیا آج تک اس کی ویکسین آئی؟ نہیں۔ کیا آج تک سارس کی ویکسین آئی؟ جواب نہیں۔ آج تک ایبولا کی، آج تک یلو فیور کی، ان کی ویکسینز آئیں؟ جواب ملتا ہے منفی میں۔ وہ گزارش ہے کہ اس وقت جو سچویشن جو پیدا کی گئی، جو ہوسٹائل کیا گیا پوری دنیا کو، ایک اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت ایک ہوسٹائل سچویشن کے اندر ہے۔ کچھ طاقتوں کے انہوں نے اسے پوری دنیا کو وہ جو ہے اس کو ہوسٹائل کیا ہوا ہے، اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ یہ لازمی کریں، آپ یہ بھی کریں، آپ یہ بھی کریں، آپ یہ بھی کریں، آپ فلاں بھی کریں، آپ فلاں بھی کریں۔ مگر میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ لاہور کے اندر ایک انہوں نے یہ 2020 کا جو ایک دیا، یہ پچھلے ویک کی بات ہے، پنجاب کی جو پاکستانی ہمارا پنجاب جو ہے 11 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، اور اس میں جو ڈیتھس ہوئیں وہ 118، یعنی کہ وہ انہوں نے ویک کے اندر جو ہے وہ جو ڈیتھ ریٹ دیا تھا، یہ لاسٹ میں خیال ایک یا 2 ویک پہلے کی بات ہے، اور یہ ڈان کی سٹوری تھی کہ پنجاب کے اندر جو جس کی آبادی 11 کروڑ سے زیادہ ہے، اس کے اندر 118 سے کے قریب جو ہے وہ ڈیتھس ہیں، اور ان میں بھی جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے کہ کتنے جو ہے وہ واقعی کووڈ ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ کووڈ کے بارے میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک پایا جا رہا ہے، ایک ابھی تک یعنی کہ سال ہونے کو تقریباً آ چلا ہے، اور ابھی تک اس کے بارے میں یہ کلیئر نہیں ہے، اور ابھی تک لوگ اس پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے۔ اس کو بہت ساری سازشی تھیوری، کانسپیرسی تھیوریز کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے، بہت کچھ کہا جا رہا ہے، ابھی تک اس کے اوپر وہ اعتماد، ابھی تک یقین کرنے کے لیے لوگ تیار کیوں نہیں ہیں؟ یہ ہمارے جو ہے وہ سائنٹسٹ جو برادری ہے اس کو بھی لیے بھی یہ جو ہے وہ جو ہے المیہ کا یہ ایک لمحہ المیہ ہے ان کے لیے بھی، اور ہمارے جو میڈیکل جو ہے فیلڈ کے لوگ ان کے لیے بھی،
کہ لوگ ان کی بات کے اوپر اعتبار کیوں نہیں کر رہے ہیں. اس کی ریزنز میں پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں کہ میں ایک ڈاکٹر کے اوپر وہ جو بھی آپ نے کمپنی سے آپ پیسے لیتے ہیں، آپ کمپنی سے آپ گفٹس لیتے ہیں، آپ ان کی میڈیسنز، آپ ان کے ٹرائل جو ہے وہ آپ ان کی جو ہے وہ ٹرائل میڈیسنز جو ہیں وہ پیشنٹس کے اوپر پیسے لے کے ٹرائل اس کے اوپر ان کے اوپر ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، پھر ان کی رپورٹس آپ لیتے ہیں ان سے، پھر ان کی رپورٹس آپ لے کے پھر آپ اس کی رپورٹس وہ جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے اس کو آپ سبمٹ کر کے آپ لاکھوں روپے کماتے ہیں. آپ ان سے جو ہے وہ بے شمار بینیفٹس لیتے ہیں، وہ آپ کو پورے آپ کو ہاسپٹل آپ کو رینوویٹ کر کے دیتے ہیں، آپ کے پورے ہاسپٹلس کے وہ مشینریز آپ کو گفٹ کرتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ فارماسیوٹیکل میں بھی اگر ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک ہی سالٹ ہے، جنیرک نیم ایک ہی ہے، اور وہ ایک ہی میڈیسن جو ہے وہ ایک 10 روپے میں مل رہی ہے اور ایک روپے میں مل رہی ہے. تو اس میں بھی یہ ایک مسئلہ آتا ہے، اور اس میں پھر لوگوں کے ساتھ وہ ایک جو ذہنی ایک سائیکولوجیکلی کھیلا جاتا ہے کہ جی نہیں، یہ جو پنجابی میں ہمارے کہتا ہے کہ جی اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا، یعنی کوئی نہ کوئی تو گل ہے، 10 روپے دی ہے تو کوئی نہ کوئی تو گل ہے دیچ. تو بات یہ ہے کہ اس میں میں ایک اپنے چھوٹی سی میں ایک مثال دے دیتا ہوں. مجھے دانت کا ایک میرے روٹ کنالنگ کا مسئلہ تھا، تو میں ڈاکٹر کے پاس ایک کے پاس گیا، ڈینٹسٹ کے پاس. تو انہوں نے مجھے ایک لکھ کے دے دیا ٹوتھ پیسٹ اور ماؤتھ واش. میں دوسرے ڈینٹسٹ کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی نہیں اس کو بند کریں. اسی کمپنی کا انہوں نے ایک اور ٹوتھ پیسٹ اور نام کے ساتھ، کمپنی کی ہے اور نام کے ساتھ ان کا ایک ٹوتھ پیسٹ اور ایک ماؤتھ واش لکھ کے دے دیا کہ جی آپ نے یہ دن میں 3 بار یوز کرنا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ اس کا ناجائز جو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے وہ اس کو روکنا چاہیے اور اس کو اپنی عزت کو بحال کرنا چاہیے. ہم بچے ہوتے تھے، چھوٹے تھے، ہمیں یاد ہے کہ اس وقت کوئی سپلیمنٹ تھا، اس وقت کوئی نسلیں نہیں تھی مارکیٹ میں. تو یہ کوئی زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، یہ 80s کی بات ہے. تو ہمارا گاؤں جو ہے وہ شہر میں آ گیا. ہماری بدقسمتی ہے کہ ملتان روڈ پہ کھاڑی کے اندر ایک ہی ڈاکٹر ہوتے تھے، اردو سپیکنگ تھے وہ. تو کسی بھی اگر خاتون کو مسئلہ ہوتا تھا بچوں کے دودھ پلانے میں، تو وہ کہتے تھے کہ جی آپ ایک بکری خرید لیں، آپ اس کو بچے کو بکری کا دودھ پلائیں. اگر ماں کا دودھ وہ نہیں مسئلہ ہوتا تھا پلانے میں تو وہ کہتے تھے جی بکری کا دودھ پلائیں. اور اگر وہ آپ بکری بھی افورڈ نہیں کرتے ہیں تو آپ کسی سے بکری کا دودھ لے لیں. اور اگر آپ یہ بھی افورڈ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ گائے کا دودھ لے لیں اور اس میں آدھا پانی اور آدھا دودھ وہ ملا کے اس کو ڈیلیوٹ کر کے اس کو آپ بچے کو دیں. کیونکہ اس وقت یہ اتنے زیادہ جو ہے وہ نہیں تھے، ہم اتنے زیادہ ایڈوانس نہیں ہوئے تھے. وہ ڈاکٹر ایسے تھے اور ان ڈاکٹرز کی واقعتاً اللہ تعالیٰ نے شفا بھی دی تھی اور ان کے ہاتھوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی عزت بھی ہوتی تھی اور ان کو جو ہے وہ ان کا وقار بھی تھا. آج جو ہے وہ ایک کیا میں کہوں کہ جو ڈگری وہ ہے، ڈگری تو صرف آپ کی جو ہے وہ ایک آج کل رسید رہ گئی ہے کہ آپ نے جو اپنے جو خرچ کیا ہے اس کی رسید ہے کہ آپ نے یہ اگر 16 سال یا آپ نے 14 سال یا آپ نے 12 سال جتنا عرصہ بھی آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے اور جس لیول پہ کی ہے، جتنی مہنگی کی ہے، جتنی سستی کی ہے، تو وہ اس کی رسید بھی اسی حساب سے ہوتی ہے. یہ مہنگی والی رسید ہے، یہ سستی والی رسید ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس سے ہمیں جو ہے وہ اس سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ہمیں ان سٹینڈرڈز کو، اگر ہم بہت ساری چیزیں دوسری اپنا رہے ہیں تو ہمیں ان سٹینڈرڈز کو بھی اپنانا چاہیے. کہ آپ اگر یورپ امریکہ وغیرہ میں دیکھ لیں تو ڈاکٹر جو ہے وہ صرف اور صرف میڈیسن، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فارماسیوٹیکل کے ساتھ، اور وہ فارماسیوٹیکل کے ساتھ وہ جو ہے وہ بالکل اس کا انہوں نے وہ کنیکشن جو ہے وہ کٹا ہوا ہے اور اس کا ڈائریکٹ اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے ان کے ساتھ. نہ وہ کوئی اس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ کیا پرسکرائب کریں، نہ اس کو لالچ دے سکتے ہیں، نہ اس کو خرید سکتے ہیں.
تو اس طرح تھوڑا سا ہمیں بھی اب اس طرف جانا چاہیے، اور یہ تبھی اعتماد یہ بحال ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خدا حافظ۔